نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ دہر 29ویں پارے میں ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے کون سی نعمتیں ہمیں بتائی ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا۔ ترجمہ: اور ہم نے ہی انہیں پیدا کیا اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے، جو جوائنٹس ہمارے جسم میں، اور جب ہم چاہیں گے ایسے ہی اور لوگ ان کی جگہ لے آئیں۔ یہ تو اس کا ہوگا ترجمہ۔ اب اس میں ایک اللہ نے اپنی جو صنائی ہے، جو اللہ نے اس طرح اس کو بنایا، اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا تم احساس کرو، ورنہ پھر ہم دوسرے لوگ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں تفسیر میں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے رحم مادر میں سے ایک خوردبینی کیڑے کی نشومہ کر کے انہیں اس طرح پیدا کیا کہ ان کا بند ایک ایک جوڑ اور پور درست کر کے انہیں ایک صاحب عقل و شعور انسان بنا کر پیدا کر دیا۔ تو ہم میں یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں پرے ہٹا کر دوسری مخلوق تمہاری جگہ لے آئیں جو تمہاری طرح نافرمان اور سرکش نہ ہو، اور یہ بھی قدرت ہے کہ تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا کر دوبارہ تمہیں پیدا کر کے تمہارا پوری طرح محاسبہ کریں۔ کتنی یہ جو ہے غور و فکر اور اپنے آپ کو جھنجھوڑ لینے والی آیت ہے۔ ہم دیکھیں مختلف باڈی بنتی ہیں، کاروں کی، موٹر سائیکلوں کی، بسوں کی، اور جہاز کی، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، کتنے اس میں نٹ بولٹ لگتے ہیں، گھومنے کی اس میں آلات لگائے جاتے ہیں کہ وہ گھوم سکیں۔ ہمیں اللہ نے ایسا جسم عطا کیا ہے کہ اس میں نہ کوئی نٹ بولٹ ہے، نہ کوئی اسٹیئرنگ ہے، نہ کوئی ہینڈل ہے، نہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ اسپرنگ لگے ہوئے ہیں۔ ہاں جی، وہ یوگا والے جو کرتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، 3 چیزیں اس میں وہ کرتے ہیں۔ ایک اسٹریچنگ کہ جسم کے اعضاء کو کھینچنا، اور ایک کہتے ہیں بینڈنگ جسم کو موڑنا، اور ایک کہتے ہیں ٹوسٹنگ جسم کو کھڑے آدھے حصے کو ایک طرف موڑنا اور دوسرے حصے کو دوسری طرف موڑنا۔ کیسا اللہ نے بنایا ہے! گھٹنے مڑ جاتے ہیں، ٹخنے مڑ جاتے ہیں، کونیاں مڑ جاتی ہیں، بازو مڑ جاتے ہیں، نہ کوئی اس میں جو گریسنگ کا مادہ ہے وہ بھی اللہ نے خود ہی پیدا کیا ہوا ہے۔ وہ جب اگر سوکھ جائے نا، وہ مادہ جو ہڈیوں کے جوڑوں کے درمیان ہوتا ہے، یا کم ہو جائے، تو پھر اس کو اردو میں گٹھیا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں آرتھرائٹس، اور جو زیادہ خطرناک گٹھیا ہو نا، اس کو کہتے ہیں رومیٹک آرتھرائٹس۔ اس میں انسان اپنی مرضی سے اپنے اعضاء کو ہلا نہیں سکتا، اتنے وہ جام ہو جاتے ہیں۔ وہ جو اس کے اندر جو وہ لعاب، اور وہ جو اس کے اندر جو لکوڈ جوائنٹس کے درمیان میں ہے، تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ اللہ نے کیسا بنایا ہے؟ یہ ہے وہ شددنا اسرہم کا مطلب یہ ہے۔ تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو سمجھیں کہ اللہ نے کیسا، دیکھیں، ہمارا ایک ہی نظام بنایا ہے، اور یہ بھی فرما دیا ساتھ میں خود ہی فرما دیا، وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا۔ اگر تم ٹھیک نہیں چلو گے، اگر تمہاری فرما برداری نہیں کرو گے، تو ہم تمہاری جگہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کر دوسری مخلوق لے آئیں گے، اور تمہارا سخت حساب محاسبہ کریں گے، اور وہ مخلوق ہماری فرما بردار ہوگی۔ اس کا مفسرین یہ تشریح کرتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے نا، یہ ہماری لمحہ فکری ہے، ہم اس پر توبہ کریں، استغفار کریں کہ ہم نے آج تک اللہ کی نعمتوں کو اس طرح سوچا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح قرآن میں سورہ تکاثر میں ایک جگہ آتا ہے آخری آیت میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ پھر
اس دن جو ہے تم نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، اور ضرور بھی ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اب اس میں جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ سوال ان نعمتوں کے بارے میں ہوگا جو اللہ نے دنیا میں عطا کی ہوں گی، جیسے آنکھ، کان، دل، دماغ، امن، صحت، مال، دولت، اولاد وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سوال صرف کافروں سے ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ ہر ایک سے ہوگا۔ بعض سوال مستلزم عذاب نہیں، جنہوں نے اس نعمتوں کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہوگا وہ عذاب سے محفوظ ہوں گے، اور جنہوں نے کفران نعمت کا ارتکاب کیا ہوگا وہ دھر لیے جائیں گے، وہ پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو نعمتیں ہم خود بھی ماشاء اللہ ذی عقل ہیں، ذی شعور ہیں، ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں جو میں اس ویڈیوز کے اندر گفتگو میں نہیں لا سکا، آپ لوگ خود بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کتنی نعمتوں میں اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کا اور ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ نعمتیں تمہیں دی گئی تھیں، تم نے اس کے بارے میں اس کا کتنا شکر ادا کیا اور اس کو کیسے استعمال کیا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ہمارے لیے بڑے بڑے فکر کی چیز ہے۔ جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ اکثر بیٹھا کرتے تھے، تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی تو فرمایا کہ تم نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے، تمہارے رب کے سامنے تم سے ٹھنڈے پانی کا حساب کیا جائے گا، مکانوں کے سائے کا سوال کیا جائے گا کہ ہم نے دھوپ اور بارش سے بچنے کے لیے سایہ عطا کیا، پیٹ بھرائی کھانے سے سوال کیا جائے گا، اعضاء کے صحیح و سالم ہونے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر تم نے کسی اور سے منگنی چاہی، سنیں غور سے، نکاح کرنا چاہا اور کسی اور شخص نے بھی اس عورت سے منگنی کرنی چاہی اور اللہ تعالیٰ نے تم سے اس کا نکاح کرا دیا، تو اس سے بھی یہ سوال ہوگا کہ یہ حق تعالیٰ شانوں کا تم پر احسان تھا کہ بیٹی والوں کے دل میں حق تعالیٰ شانوں نے یہ بات ڈالی کہ وہ تم سے اس کا نکاح کر دیں۔ بتائیں کتنی باریکی اور مائکرو لیول پر یہ چیز جا رہی ہے۔ اس سے بھی یہ بھی اللہ پوچھیں گے، دیکھو ہم نے اس کو بائی پاس کروا کے اور تمہارا جو ہے اس کے ساتھ جوڑ بٹھا دیا جس سے تم چاہ رہے تھے شادی کرنا۔ اور یہ کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ شانوں کے کس قدر احسانات ہیں، اور ان چیزوں میں غریب امیر سبھی شریک ہیں۔ کون شخص غریب سے غریب، فقیر سے فقیر ہے جو اس پر ہر وقت اللہ تعالیٰ شانوں کی بے انتہا انعامات نہ برستے ہوں۔ ایک صحت اور اعضاء کی تندرستی ہی ایسی چیز ہے، اس سے بڑھ کر ہر وقت سانس کھاتے رہنا ایسی نعمت ہے جو ہر وقت زندہ کو میسر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون سی نعمتوں میں ہم ہیں؟ جو کی روٹی وہ بھی آدھی بھوک ملتی ہے، پیٹ بھر کر نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ آپ ان سے فرمائیں کیا تم جوتا نہیں پہنتے، ٹھنڈا پانی نہیں پیتے؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ بدن کی صحت اور ٹھنڈا پانی ہے۔ ایک حدیث میں وہ جن نعمتوں کا سوال ہوگا وہ روٹی کا ٹکڑا ہے جس کو کھائے، اور وہ پانی ہے جس کو پیے، اور وہ کپڑے کا ٹکڑا جس سے بدن چھپائے۔ تو یہ ہمارا موضوع جو ہے تقریباً اختتام کو پہنچا ہے کہ نعمتوں کو ہم جو ہے اس کو سوچیں، دھیان کریں، اور اس پر ہر حال میں شکر کی کیفیت میں رہیں۔ جیسے پہلے ہمارے گفتگو میں آتی رہیں کہ ہمارا دل، دماغ، ہمارے جسم کے اندر جو مختلف کیمیکل پیدا ہوتے رہتے ہیں، انزائمز، اور مختلف جو ہے ایسے مادے پیدا ہوتے ہیں ہماری خوراک کے ذریعے سے کہ جو ہمارے جسم کو فائدہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی نوعیت شکر گزاری کی حالت میں بہت اچھی ہوگی، اور ناشکری کی حالت میں وہ ہمارا نظام بگڑے گا۔ تو اللہ سے ہم یہ شکر کرتے ہیں یہ بھی کہ ہمیں یہ باتیں کہنے سننے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔